آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے جس کو ذکر کرنے کا ارادہ کیا ہے 11ویں شریف کے حوالے سے، جو منائی جاتی ہے عموماً غوث پاک کے نام کی، جن کو صحیح معنوں میں ان کا نام ہے شیخ عبد القادر گیلانی، اور گیلانی کو بدل کر انہوں نے جیلانی کر دیا کیونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کا نام مشہور ہو گیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ اور ان کو جو ان کا لقب دیا گیا ہے وہ غوث پاک کا لقب دیا گیا ہے، اور غوث اعظم بھی کہتے ہیں کچھ لوگ۔ کمال کی بات ہے کہ دیکھیں، ہم اور ہستیوں سے اس طرح محبت کا اظہار کر بیٹھتے ہیں جتنا کہ ہم اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نہیں کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، کبھی کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ القابات لگاتے ہوئے، ان کا نام احترام سے لیتے ہوئے، کبھی نبی علیہ السلام کو کسی نے غوث اعظم لفظ ذکر کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ لیکن دیکھیں، دوسرے ان کے مریدین جو ہیں، ان کی جو امتی ہیں، ان کو اس طریقے سے ان کی شان بڑھا کر ذکر کی جاتی ہے۔ اب جو تبلیغ کا طریقہ ہے اس کو پہلے میں اسی طریقے سے ذکر شروع کروں گی کہ جو نیاز ہے، نظر ہے، میلاد ہے، چاہے وہ 10 محرم کی نیاز ہو، میلاد ہو، یا اسی طریقے سے ربیع الاول کا میلاد ہو، اس میں بانٹی جانے والی شیرنی ہو، یا کھلائے جانے والا کھانا ہو، اور پھر اسی طریقے سے 11ویں کی جو بریانی پکائی جاتی ہے غوث پاک کے حوالے سے، یہ والے کھانے جو ہوتے ہیں، اس کو نظر، نیاز، میلاد کا کھانا وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی کہتے ہیں، تو اس کو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کشادہ دل کے ساتھ کہ یہ کھانا جو کچھ بھی اس میں تقسیم کیا گیا ہے نا، اگر کہ غیر اللہ کے نام کا نہیں ہے تو وہ بنفس نفیس خود کھانا حرام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں واضح بتایا گیا ہے 4 چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ اب یہ جو نظر، نیاز یا میلاد کے کھانے بنائے جاتے ہیں، اس کے اوپر نیاز دلائی جاتی ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ نیاز بزرگ کے نام کی ہو گئی تو یہ غیر اللہ کے نام کا کھانا ہو گیا۔ تو اس میں سب سے بہترین طریقہ جو ہمارا ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی کوئی آپ کے پاس نظر، نیاز یا میلاد کا کھانا لے کر آیا ہے تو اس سے یہ کلیئر پوچھ لیجئے کہ یہ کس قسم کی، کس کے نام کی نیاز ہے۔ تو آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ کبھی بھی کوئی بھی صحیح العقیدہ مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ یہ فلاں کھانا جو ہے یہ حسین کے نام کا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کا ہے، یا یہ کنڈے جو ہیں یہ جعفر طیار کے نام کے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کہہ بھی دے گا تو وہ لا علمی میں کہہ دے گا، یا غلط العام جو مشہور ہے بات اس طرح کہہ دے گا، ورنہ اہل تشیع کے اندر اور اہل سنت کے اندر تمام کے تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں دلائی جا سکتی۔ نیاز تو ہے ہی صرف اللہ کے نام کی، اس کے علاوہ تو کسی اور کے نام کی نیاز ہو ہی نہیں سکتی۔ بلکہ ان کا کیا ماننا ہوتا ہے، جو صحیح علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ یہ کھانا ہم نے فلاں بزرگ کی ایصال ثواب کے لیے پکایا ہے، اور نیاز جو ہے وہ اللہ ہی کے نام کی ہے، اور اس نیاز کو دلاتے ہوئے جو کچھ پڑھائی کی جاتی ہے نا، اس پر بھی غور کر کے دیکھیں، وہ ساری کی ساری قرآن کے ہی کچھ حصے اس کے اوپر پڑھ کر دم کر رہے ہوتے ہیں۔ نیاز اللہ ہی کے نام کی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ منسوب اس طرح کرتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کیا گیا ہے۔ تو ایصال ثواب کے لیے جب کوئی کہے کہ ایصال ثواب کا کھانا ہے تو ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں۔ ہمارا تو سب سے پہلے مدعا ہی یہی ہے کہ جو بزرگ میت بن چکے ان کو تمہارے ثواب کی ضرورت ہے، تم ثواب کے کام کر کے ان تک پہنچا رہے ہو نا، وہ میت تمہارے لیے، وہ بزرگ صاحب تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تم نے ایصال ثواب پہنچانے کے لیے کھانا کیا، یعنی کہ تم نے اپنے بزرگ کے لیے ثواب کا کام کیا، تو وہ تمہارے ثواب کے محتاج ہوئے نا، وہ کہاں سے تمہارے کچھ مدد کر سکتے ہوئے۔ یہی ہمارا سب سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ تم نے ایصال ثواب کے لیے، جس بزرگ کے بھی ایصال ثواب کے لیے جو بھی کھانا کیا ہے، تو ان کو ضرورت تھی نا تمہارے ثواب کرنے کی، تمہارے ثواب کے منتظر تھے، وہ تمہارے ثواب کے محتاج تھے، وہ قبر میں جانے کے بعد اب وہ خود اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر ان سب سے پیچھے کسی کا یہ عقیدہ جڑا ہوا ہے کہ اگر آپ نے داتا دربار پہ جا کر 11ویں کے جو مہینہ آ رہا ہے اس کے اندر داتا دربار پر جا کر دودھ نہیں چڑھایا تو ہماری بھینسیں بھی دودھ نہیں دیں گی، تو پھر یہ تو بہت آگے کی بات ہو گئی۔
یہ تو سیدھا سیدھا کفر ہے. دودھ بھینسیں دیں گی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کیا جاتا ہے. کسی مزار کے اوپر دودھ چڑھا کر، بریانی کے تیل چڑھا کر، پھر اس کے بعد داتا دربار کے جو داتا صاحب کا دربار ہے اس سے ہزاروں لوگوں کا گھر چل رہا ہے، ہزاروں لوگوں کی بھوک مٹ رہی ہے. یہ عقیدہ واقعی کفری عقیدہ ہے. اس قسم کا عقیدہ رکھنا قطعاً حرام ہے. یہ بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ جو میں نے بیچ میں ایک لائن بنائی ہے نا، یہ بہت باریکی کی بات ہے. اس کو گہرائی سے سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو نیاز ہے، نظر ہے، میلاد کا کھانا ہے یا میلاد کی شیرنی ہے، یہ کسی بھی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کی گئی ہو، نیاز اللہ کے نام کی ہو، تو وہ کھانا کھا سکتے، حلال ہو جائے گا وہ. لیکن اگر کسی نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم فلاں بزرگ کے نام کی نیاز دلا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ بزرگ ہمارے مشکل کشا بن جائیں گے، وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تعالی، یہ شدید کفر ہے، کھلم کھلا شرک ہے. یہ عقیدہ کسی کا بھی ٹھیک نہیں ہو. اور یہ نادانی میں کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھ لے تو رکھ لے، ادروائز اس قسم کا عقیدہ کوئی عالم کسی طریقے سے بھی اس کو جائز نہیں سمجھتے. غیر اللہ کے نام کی تو نیاز ہو ہی نہیں سکتی، صرف اللہ ہی کے نام کی ہو سکتی ہے. تو یہ نیاز کے اعتبار سے جو میں واضح کر رہی تھی وہ چیز پہلے ذکر کر دی کہ نیاز میں اس کو کلیئر کر لینا چاہیے. جب بھی کوئی کھانا آپ کے گھر لے کر آئے، اس کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ آپ نے کوئی توحید کی یا کوئی تبلیغ کا آپ نے اچھا راستہ ایڈاپٹ نہیں کیا کہ آپ وہ آئے تو آپ نے ان کے ساتھ بد کلامی کر لی یا ان کے کھانے کو لے کر ان کے سامنے ہی چیل کبوں کے آگے ڈال دیا یا مطلب اپنے بیسن میں لے جا کر پھینک دیا. تو یہ طریقہ آپ نے سمجھ لیجئے تبلیغ کا دروازہ بند کر دیا. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. آپ ان سے سیدھے سیدھے پوچھیں کہ یہ کھانا جو لائے ہیں آپ، اس کے پیچھے آپ کا کیا نظریہ ہے، کس کے نام کی ہے یہ نیاز. اور اگر وہ کہہ دے کہ یہ ان کی ایصال ثواب کی ہے تو آپ ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں بزرگوں کو آپ کے ثواب کی ضرورت تھی نا، وہ مانے یا نہ مانے، آپ نے اس کے اوپر زور زبردستی سے اپنا عقیدہ تھوپنا نہیں ہے. جس چیز کے لیے آج میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ہم اپنا رائے جو ہوگی وہ صرف بیان کریں گے صحیح قرآن و سنت کے مطابق. کسی کا ماننا یا نہیں ماننا یہ ہم پر لازم نہیں ہے. کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہیں مانے. بھائی ہمیں کہاں ذمہ داری ہے کسی سے منوا لینے کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں آتا ہے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے، نبی علیہ السلام قریب تھا کہ اپنے آپ کو ہلکان کرے ڈال رہے تھے. تو کئی بار قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اے محبوب تم اپنے آپ کی جان ہلکان کیے دیتے ہو کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے. آپ بس اب جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے تبلیغ کا کام کرتے رہیں. تو ہمیں بھی اس بات کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے کہ کون کتنی بدعتوں پہ گھرا ہوا ہے، کون کتنی گمراہیوں میں جا رہا ہے. ہمارا کام ہے احسن طریقے سے اپنے پیغام کو، اپنے دین کو پہنچانا. تبلیغ کا دروازہ یاد رکھیں، اپنی طرف سے کبھی بھی کوئی بھی نیگیٹو سائیکولوجی ڈیولپ کرنے کی کوشش نہ کریں. ہمیشہ پازیٹیو جیسچر دیں تاکہ کبھی بھی انسان کو اگر خیال آئے تو یاد آئے آپ کی کہ ہاں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی. یہ ہونا چاہیے ہمارے تبلیغ کا طریقہ. اور میں نے جو ذکر کیا کہ بھینسیں دودھ نہیں دیں گی، تو اس کو میں بتاؤں کہ یہ جو داتا صاحب کے دربار کے اوپر دودھ چڑھاتے ہیں اور ان کا اگر عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری بھینسیں دودھ دیتی ہیں، تو پھر یوٹیوب کے اوپر آپ جا کر دیکھیں، مطلب کتنی ساری ویڈیوز اس طرح پڑی ہوئی ہیں کہ آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے فارم کے اندر اپنی بھینسیں، گائیں، بکریاں تیار کی ہیں جو یہاں پاکستان سب کانٹیننٹ کی بھینسوں سے کئی گنا زیادہ دودھ دے رہی ہیں. تو پھر ذرا پوچھیں یہ آسٹریلیا میں اور نیوزی لینڈ میں رہنے والوں سے کہ انہوں نے کس مزار پہ جا کر کس بزرگوں کو خوش کیا ہے جو ان کی بھینسیں اتنا دودھ دے رہی ہیں. ارے بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوائن پلان ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے. جو محنت کرے گا اس کو رزلٹ ملے گا، اور جو جس طرف محنت کرے گا نا اس کو اس طرف ہی رزلٹ مل جائے گا. یہ بھی یاد رکھیں کہ جو شیولنگ کے اوپر دودھ پلاتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ان کے گھر کا کچن اچھا چلتا ہے. تو ان کا یہ عقیدہ ہے اگر انہوں نے کسی موقع پر شیولنگ کے اوپر دودھ نہیں چڑھایا تو پھر ان کا کچن بھی نہیں چل پائے گا، کیونکہ انہوں نے عقیدہ بنا لیا ہے نا. ویسے ہی اللہ تعالیٰ تو انسان کے گمان کے ساتھ ہے. تو یہ یہاں پر اپنے عقیدے کو کلیئر کرنے کے لیے میں نے نیاز کے اعتبار سے کلیئرفیکیشن دینے کی بہت امپورٹنس تھی، ضرورت تھی، تو اس حوالے سے ذکر کیا. اب باقی آتی ہے بات کہ غوث اعظم جو ہیں، غوث پاک جو ہیں، ان کی شان کیا ہے. تو ان کی شان جو اوریجنل شان ہے، جو صحیح ہے شان، اس کو تو ہم بعد میں بات کریں گے، کیونکہ ہمارا عموماً
یہی طریقہ رہا ہے کہ پہلے خرابی کو دور کیا جائے، پہلے گندگی کو صاف کیا جائے، پہلے وہاں سے بدبودار چیز کو نکال دیا جائے، پہلے درخت کے اوپر لگی ہوئی آکاش بیل کو ہٹایا جائے، تب وہ درخت پھل دے سکتا ہے۔ گندگی ہٹ جائے گی تب وہاں پر صفائی کی جا سکتی ہے۔ تو یہی طریقے کو لے کر چلیں گے کہ انہوں نے جو غوث پاک کی شان بیان کی ہے، جو ان کی نظر میں مطلب یہ غوث پاک یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب جو ہیں رحمہ اللہ، تو ان کا جو مرتبہ ہے اس حوالے سے ان کے ہاں کتابوں کے اندر اور ان کے علماء کرام کیا بڑھا چڑھا کر مطلب ان کی شانیں ذکر کرتے ہیں، اس کو بہت ضروری ہے کہ سمجھنا کہ ان کا کہنا کیا ہے، ان کا ماننا کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے ان کے اعتبار سے۔ تو بڑے مشہور مولانا صاحب ہیں کوکب نورانی صاحب، تو وہ کوکب نورانی صاحب اپنے ایک درس کے اندر اس طریقے سے ذکر کر رہے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کا مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے، تو انہوں نے خود اپنے لیے اس طریقے سے ذکر کیا کہ میرا اولیاء میں وہی مرتبہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ ہے انبیاء میں، ولی اعوذ باللہ تعالی۔ خود دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے ڈاکٹرین بنائی اپنے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طریقے سے تمام انبیاء کا امام بنایا گیا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اس طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی نے خود اپنے آپ کو اپنے لیے اولیاء کا امام بنا لیا۔ جبھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے تمام مریدین کو جنت میں نہ لے جائیں۔ اب اندازہ لگائیں اتنا تکبرانہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کسی حدیث سے نہیں ملے گا، لیکن یہ لوگ اپنے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے منسوب کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ تو کوکب نورانی صاحب ہیں، انہوں نے اس طریقے سے ذکر کیا، اور ہمارے پپا جانی الیاس قادری صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ جب پوچھا گیا شیخ عبد القادر جیلانی سے کہ آپ کی کیا شان ہے، تو انہوں نے اس طریقے سے کہا قدمی حاضی علی رکبتن کلی ولی اللہ۔ اندازہ لگائیں عربی بول کے بڑی یہ لوگ وہ جھاڑتے ہیں اپنا رعب۔ تو انہوں نے اس طریقے سے ذکر کیا مراد کیا ہے کہ میرا یہ پاؤں تمام اولیاء کی گردن پر ہے، ولی اعوذ باللہ تعالی۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں، یہاں پر ختم نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ اور جو کوئی بھی بڑے سے بڑا اولیاء بھی اگر یہ نہ مانے کہ اس کی گردن پر میرا پاؤں ہے تو پھر سمجھ لینا کہ اس کی گردن پر یقیناً خنزیر کا پاؤں ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں مطلب کس طریقے سے یہ ذکر کرتے ہیں آپس میں اپنے مرتبے بڑھانے کے لیے، اپنے مریدین کو اپنی شان اپنی عظمت کیا بیان کر کے بتاتے ہیں۔ تو اب یہ والی باتیں اگر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہی ہیں تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھے گا، لیکن ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کی بزرگی کے اوپر شک نہ کرتے ہوئے 1000 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ یقیناً اس نیک بندے نے اس قسم کی بات نہیں کہی ہوگی، یہ اس کے بعد ان کے آنے والے جو بدبخت لوگ تھے ان کے مریدین انہوں نے خود سے گڑھ لی ہوگی، اور یہ بہت قریب بات ہے کہ یقیناً انہوں نے خود سے گڑھ لی ہوگی۔